جو منو ٹوٹ کے پی گئے نے صرف اتنا کیا ہے کہ انبیاء کا نام عزت سے لیں بس، اور میں کی انہوں نے گل پھاڑ لیا ہم کو گفتگو سے کوئی لینا دینا تھا، بھگوان نے اپنا بدلہ اتارنا تھا، کوئی پرانا وہ کرنا تھا. نہیں محمد احمد بھائی، اگر اصلاح بھگوان کی طرف سے بھی ہو تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے. اصلاح نہیں کر سکتا، یا تو اس کی پر بات پہ ابھی بات بیجا ہونی چاہیے بات کہ تھی نا، یہ غلط اصلاح بات تو ہے ہو یا یہ سکتی صحیح ہے. بات ہے نا. جی السلام علیکم. اصلاح ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، مگر ابھی والی جو بات تھی وہ اہم ہی بلا وجہ کی ہے، انہوں نے بیجا کی ہے، اس کا ٹائم نہیں تھا. یہی بس کہہ رہا ہوں میں. جی نذیر بھائی السلام علیکم، آپ کریں بات. وعلیکم السلام. میں نے یہ بات کرنی تھی کہ شہنشاہ صاحب نے ایک حوالہ پڑھا ہے مسیح علیہ السلام کا ایک غلطی کے ازالے سے، اور آپ میں سے کسی نے اس کا وہ جواب دیا. کم از کم میں کیونکہ میں اوپر آ نہیں سکتا تھا، یہ تو پڑھنا تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک غلطی کا ازالہ کتاب پڑھی ہے، اپنے مطلب کا حوالہ دے دیا، وہ لفظ موجود ہیں، لیکن جہاں سے مسیح السلام نے آغاز کیا ہے صفحہ نمبر 207 206 روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206 اور 207، یہ اس میں تھوڑا سا میں پڑھ کے سناتا ہوں. تو نذیر بھائی آپ پڑھ دینا، اس میں میں اب پڑھ کے سناتا ہوں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ پتہ ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں نا. نذیر صاحب رک جائیں وہ پڑھا ہوا ہے. طاہر امجد صاحب کے ساتھ آپ بات کر لیں اس کے اوپر. طاہر امجد صاحب بھی وہی بات کرتے جو شہنشاہوان کر رہا تھا، تو اس لیے وہ مثال پڑھا ہوا ہے وہ جو بات ہے نا. نہیں دیکھو نا، بحث میں اس لیے علی اکبر صاحب بحث سے گھبراتا ہوں. میں نے یہ بات کرنی تھی جو مسیح السلام نے بیان فرمائی ہے، جی ٹھیک ہے. اس میں مسیح فرماتے ہیں برہان احمدیہ میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے. یہ آغاز کے الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وہی اللہ جری اللہ فی حول الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلو میں. دیکھو برہان احمدیہ صفحہ نمبر 504. پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وہی اللہ محمد رسول اللہ واللہ زینہ ماؤ اشداء الکفار رحماء بینہم، اس وہی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، رسول بھی. پھر یہ وہی بھی ہے 557 صفحہ پر. ایک دنیا میں ایک نذیر آیا. نذیر بھائی ایک لیجیے گا. جی نذیر یہاں پہ سوال لے لیجیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ نے نام رکھے، جس طرح ہے نا انت منی و بے منزلت اولادی، وہاں پہ بھی اللہ نے ان کو الہام کیا. یہ اللہ نے تو رکھے ہیں، آخر پہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے بے شک مجھے کہا ہے لیکن میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے سر. وہ تو یہ تو بات ہے. اب میں صفحہ نمبر 216 پڑھتا ہوں آخر پر، ٹھیک ہے. اب آدھا صفحہ پڑھتا ہوں. اب اس تمام ترین سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں. میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں. ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے. پر جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ دعویٰ نبوت اور رسالت کرنے کا کرتے ہیں، وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے. مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے. مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بارہا میرا نام نبی اللہ رسول اللہ رکھا ہے. مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا. پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی. یعنی وہ بیان کر دیا کہ میرا کس قسم کا نبوت کا دعویٰ ہے. جزاکم اللہ. اللہ اکبر. اکبر صاحب کچھ کرنے کی اجازت ہے؟ جی آپ بات کریں. طاہر امجد صاحب کریں گے، پھر بھگوان بھائی ہیپی بھائی کریں گے. پہلے طاہر صاحب کر لیں. جی سر. دیکھیں، جہاں تک ایک غلطی کا ازالے کی بات ہے، اس کتاب کو بارہا دفعہ پڑھا گیا ہے. وہ اتنی کوئی ضخیم کتاب بھی نہیں ہے. ایک پوائنٹ تھا جس پر حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کی ہے. سوال کیا تھا کہ کسی نے آپ کے ایک مریض کو، ایک احمدی سے پوچھا کہ تم جس کی بیعت میں ہو وہ تو نبی اور رسول کا دعوے دار ہو، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں. تو یہ معاملہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کر کے ہمیشہ ذہن نشین رکھیں.
مرزا صاحب نے فرمایا کہ محض انکار درست نہیں ہے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ آپ نے صرف محض کہہ دیا ہے، وہ انکار درست نہیں ہے. کسی بھی احمدی کو یہ نہیں چاہیے کہ اگر سوال کیا جائے کہ کیا مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں، تو محض انکار نہیں کرنا. یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، اور ہر وقت جو ہے نا وہ یاد رہنا چاہیے. دوسرا، پھر آپ نے وضاحت کی کہ کن معنوں میں وہ نبی ہیں. وہاں پر چند اصطلاحات آتی ہیں. ذل آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سایہ، بروز جس کا عکس ہوتا ہے مطلب، غیر تشریعی، غیر مستقل، مجازی رنگ میں، عکسی رنگ میں، اور پھر اس کا بھی خلاصہ بتا دیا ہے واضح طور پر اسی کتاب میں، یعنی فنا فی الرسول. اب یہ ان معاملات کو یعنی فنا فی الرسول یہ ابتدا درمیان میں ایجوکیٹ کیا ہے، اور وہ سارا مضمون جو نبوت کے بارے میں ہے وہ بتایا ہے، اور آخر میں جو ابھی انہوں نے حوالہ پڑھا ہے وہ اس کا خلاصہ ہے. آخر میں خلاصہ یہ بتایا ہے کہ جس لحاظ سے جو مخالف جاہل مخالف ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت کا دعوے دار ہے، ہمارا ایسا کوئی دعویٰ نہیں. تو یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں ان کو اب سمجھیں. جہاں محض انکار درست نہیں، وہاں پر محض اقرار پر زور دینا بھی جاہل مخالف بننے کے مترادف ہے. تو بیچ میں کیا رہ جاتا ہے کہ فنا فی الرسول، جس میں اپنا نفس شامل نہیں ہے، اور یہ مضمون بالکل نیا نہیں ہے، صوفیاء کے یہاں پر عام ہے. ذلی طور پر، بروزی طور پر، غیر حقیقی طور پر، غیر مستقل طور پر، مجازی رنگ میں، عکسی رنگ میں، یعنی فنا فی الرسول. تو میں اسی لیے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ مجاہد اعظم ختم نبوت غلام احمد کی جائے. جس طرح ایجوکیٹ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ختم نبوت کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے. ہمارے مخالفین چاہے وہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی، بریلوی یا شیعہ، اس کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچتے. وہ سارے مل جائیں، ان کے عقائد نعرے ختم نبوت کے ضرور ہیں، لیکن ان کے عقائد اجرائے نبوت کے ہیں. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی پوری تحریرات میں، پوری کتابوں میں کہیں ایک دفعہ بھی کسی بھی اجرائے نبوت کا ذکر تک نہیں کیا. ان کا سارا لٹریچر آپ چھان ماریے، آپ کو یہ اصطلاح اجرائے نبوت کی نہیں ملے گی. اس کے برعکس جو آپ کو ملے گی وہ ختم نبوت کی ملے گی. ختم نبوت کی 1 2 3 دفعہ نہیں، بار بار یہ ملے گی. تو اس کو بجائے جذباتی ہو کے دیکھنے کی اس مضمون کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے غیر احمدی نعرے ختم نبوت کے لگاتے ہیں، عقائد جو ہے اجرائے نبوت کے رکھتے ہیں. تو اس سے پرہیز کریں. ایسی کوئی بات نہیں، ایک علمی معاملہ ہے جس پر غیر سنجیدہ غیر جذباتی ہو کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جی میں نے بھی یہ کرنا، یہ 10 یا 12 صفحے، ایک صفحہ اگر بات شمار کرتے ہیں بات نہیں کرتے، ٹوٹل 12 صفحے ہیں، اور مختلف طور پر سمجھانے کی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہے کہ میرا کوئی ڈائریکٹ الگ نبی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے طاہر بھائی کہا ہے، ایسے ہی ہے کہ فنا فی رسول، جو مجھے چادر پنائی گئی ہے، جو مجھے کرتا پنایا گیا، فنا فی رسول ہے. ٹھیک ہے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجھے ایسے کہا گیا، اور آغاز ہی میں بتا دیا گیا ہے کہ میرے دعوے کا مقصد کیا ہے. آدھی بات پیش کرنا، آدھی بات پیش نہ کرنا، یہ تو درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں جو کتاب موجود ہے اس میں سے ہر کوئی اپنے طور پر مطلب لے لیتا ہے. ہمارے مخالف اپنے مطلب کا مطلب نکالتے رہیں. جو مسیح لکھ کر چلے گئے ہیں وہ لکھا ہوا موجود ہے. جو سمجھتا ہے اپنے مقصد کے لیے وہ سمجھتا رہے. ہم اس سے لڑائی یا بحث ہے اس سے تو نہیں نہ نبڑ سکتے. ٹھیک ہے، جو ہے وہ موجود ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں. اتنی سی بات ہے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے جو میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ایک غلام ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں. یہ دس از آور اسٹرانگسٹ پوائنٹ
کہ جو مروجہ عقائد ہیں جس میں ہمیں مروب اور متون کیا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے باغی ہیں، منکر ہیں، یہ خلاف ورزی کرتے ہیں، میرے نزدیک اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور اہل تشیع نہ صرف یہ تمام منکرین ختم نبوت ہیں بلکہ مجرمین ختم نبوت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ زندہ بھی مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، اس وقت بھی حضرت الیاس علیہ السلام کو زندہ بھی مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، بیت المقدس میں وہ روزے رکھتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کو وہ بھٹکے ہوئوں کو ابھی رہنمائی کرتے ہیں، جی پی ایس دکھاتے ہیں ان کو، اور وہ زندہ بھی ہیں، سچے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بعض ان کو ولی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام زندہ بھی ہیں، سچے بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا اور کھولے، ذرا ڈیپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی اپنی جگہ جسم کے ساتھ دنیاوی، جس طرح دنیاوی زندگی ہوتی ہے اس طرح زندہ ہیں۔ اور بندہ پوچھے کہ ختم کی شے ہو گئی، تو حقیقت یہ ہے کہ احمدی جو ہیں ان کے پاس ختم نبوت کا ایک سٹرانگ پوائنٹ ہے، اور حضرت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہر پہلو پر ختم نبوت کے روشنی ڈالی ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اور یہ بھی وضاحت کی ہے، نہ صرف یہ ہے کہ اب نبوت حقیقی معنوں میں نبوت بکل ہی بند ہے، کوئی نیا یا پرانا یا جدید یا قدیم نبی نہیں آ سکتا، بلکہ ایجوکیٹ کیا ہے کہ کیوں بند ہے۔ تو اگر آپ اس کو مضمون کو جتنا کھولیں گے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احمدیوں کا سٹرانگسٹ پوائنٹ ہے۔ لیکن اگر ہم اس ایک ایسٹ کو ہم لائبلٹی بنا دیں گے تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ختم نبوت کا پرچم جماعت عالیہ احمدیہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جی خاموشی ہو گئی ہے۔ میں رکھ لاں پھر سوال اجازت؟ نہیں بالکل اور سے رابطہ کریں، محمد نے اپنے جو تھا جی انہوں کو لے پوچھ رہے ہیں۔ آن دو ہیپی بھائی، آن دو سوال آن دو۔ یار حبیب بھائی کا سوال لینے سے پہلے ایک صرف میں نے ان کی بات میں نوٹس کیا ہے کہ باتیں انہیں بڑی خوبصورت کی ہیں کہ مرزا صاحب نے جرائے نبوت کی کوئی بات نہیں کی، کوئی یہ اصطلاح ہی نہیں استعمال کی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں اصل وہ احمدی ہیں، اور پھر جو انہوں نے تمثیل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے نا کہ شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی سلفی حنفی پتہ نہیں کون یہ سارے ختم نبوت بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو بھی آنا مانتے ہیں، فلاں نبی کو بھی مانتے ہیں، فلاں نبی کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر ان نے آگے ایک بات کی کہ اصل جو مجاہد ہیں ختم نبوت کے وہ احمدی ہیں، غیر احمدی نہیں۔ طاہر امجد صاحب تو ہو سکتے ہیں انہوں نے جو بات ایکسپلین کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جس طرح اس اصطلاح کو یا اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن احمدی کہنا مجھے لگتا ہے مناسب نہیں کہ اگر سرکاری یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور وہ حضرت عیسیٰ کو لاتے ہیں تو ختم نبوت کا ہے کی، یہ بات ٹھیک ہے طاہر امجد صاحب کی، لیکن اگر احمدی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے پہرے دار ہم ہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہمارے مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں، تو گال تو اتھے ہی آ گئی نا، کام تو دو پاس خراب ہے۔ جی ابھی صاحب کرو گال۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس چیز کا کسی آئیڈیا کا مسخر اڑانا، ہنسی یا ٹھٹھا کرنا وہ آپ کا حق ہے، کرتے رہیں۔ سنجیدگی سے یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جو ایجوکیٹ کیا ہے وہ بتایا ہے کہ حقیقی نبوت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوئی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور اب نبوت، حقیقی نبوت بکل ہی بند ہے، کوئی جدید یا قدیم نبی نہیں، نبوت کی تمام کھڑکیاں بند ہیں سوائے سیرت صدیقی کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فنا فی الرسول، صرف اور صرف فنا، میں نہیں سب تو کی کیفیت جب ہوتی ہے تو اپنی ذات کو مٹا کر اپنا نفس اس میں شامل نہیں ہوتا، تو آپ گویا اس کے کامل غلام بن کر وہ آپ پر جو انوار اور جو فضائل ملتے ہیں، جو روحانی فیض آپ کو ملتا ہے،
उसी नूर से मुनव्वर होकर आप चमकते हैं, तो इसमें कतन कोई हर्ज नहीं, ये आपकी खिदमत है। यही ख़त्म नबूवत का मज़मून है। नबूवत जारी है, ता क़यामत जारी है, लेकिन ये कोई और नबूवत नहीं, ये नबूवत मोहम्मदी है। खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अब्दुल्ला और आमना के घर में मक्का में पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मदीना मुनव्वरा में मदफून हैं, वही खातमुल नबीयीन है, वही सिराज मुनीर हैं, और उनकी नबूवत की का जो सूरज है वो ता क़यामत चमकता दमकता रहेगा। हाँ, उस नूर से मुनव्वर होकर मुख्तलिफ चांद आते रहेंगे, चमकते रहेंगे, और ख़ास तौर पर हमें जो मिला है वो तो 14वीं का चांद है कि नूर खैरुल बशर से जो रोशन हुआ, शुक्र है वो महताब हमको मिला, गैर से मांगते रह गए जो दिया, उनकी किस्मत में अब तक उजाला नहीं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें ख़त्म नबूवत को एजुकेट करके हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। शुक्र है अल्लाह ताला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पर लाखों दफ़ा बरकतें नाज़र फरमाता जाए और उनके दर्जात बुलंद करता जाए। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। यार मैं भी एक चीज़ शेयर कर लूँ। बस इसमें मुझे एक पॉइंट रखने दें, इन्हें बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है, उसके बाद शायद आप क्लियर हो करें। जाए उसमें, शायद क्लियर हो जाए उसमें जो मैं शेयर करने लगा हूँ। मैं चंद सेकंड लूंगा, सिर्फ चंद सेकंड। ये कह रहे हैं, देखिए इन्हें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह तकरीर की, और उसमें मुझे ये समझ आया है कि फना फिर रसूल होने से सारे नबी हो सकते हैं, उसके अलावा हकीकी नबूवत बंद है। बहुत उम्दा। फना फिर रसूल, पहला सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ मिर्जा साहब ने होना था? अगर ये सवाल किया जाए तो कहते हैं एक आने वाले की पेशन गोई है। फिर ये पाबंदी क्यों लगा रहे हैं कि पूरी उम्मत में से सिर्फ एक फना फिर रसूल होगा, बाकी कोई नहीं हो सकता? फिर कहते हैं क्यामत तक का दरवाजा खुला है, तो फिर कहते हैं अगर क्यामत तक का कहें कि चीमा साहब फना फिर रसूल हो गए हैं, तो कहते हैं नहीं, एक आने वाले की पेशन गोई, उधर फिर अपना स्टांस बदल लेते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। फिर ये एक स्टांस रखें। अभी ये कह रहे हैं कि ज्यादा नबी मतलब अगला नबी क्यों नहीं मान रहे कि जब उम्मत के हालात खराब होंगे, तो ये तो फिर शर्त ही ना रहेगी ना। अगर सारू ने फना फिर रसूल हो के नबी बनना है, इस तरह तो ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए, आए दिन बनने चाहिए। भगवान भाई, मैं अब कल्ला कलामी कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मुझे 2 मिनट दे दें, उसके बाद मैं काम पे मसरूफ होने लगा हूँ। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा की उम्मत में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में बेतहाशा अंबिया आए हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इस तरह नबी नहीं आए। तो इस तरह ये तासुर मिल सकता है कि गोया मूसा अलैहिस्सलाम की को अफजलियत हासिल है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी उम्मत में जितने नबी पैदा हुए वो बराह रास्त चुने गए। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में, ये आप मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं कि हजार हा औलिया पैदा हुए, हजार हा औलिया पैदा हुए, और वो उनको ये रिफ़तें, ये इनामात क्यों मिले? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर होकर। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये कोई दावा नहीं है कि उम्मत मरहूमा जो है ये उम्मत महरूमा बन जाएगी और इस पर कोई अफजाल नहीं होंगे। बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फैज़ ता क़यामत जारी रहेगा, और इससे मुनव्वर होने वाले आते रहेंगे, आते ये तो रहे बात हैं। आपने आगे भी 4 बार की है, मैं वो बात समझ गया हूँ आपकी। ये जो अब ठीक है, आपने ओके जी, दूसरा इजाज़त पॉइंट करें। उठाया है, आखिरी पॉइंट तो ले जाए ना, कि मिर्जा साहब ने कहा है कि हजार हा ओलिया अल्लाह आए हैं। लेकिन ये फिर फर्क किधर आ जाता है कि मिर्जा साहब का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, उन ओलिया का कोई इनकार करे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपकी अलग कि मिर्ज़ा साहब का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, नहीं हो जाता, मैं उस बहस पे नहीं पढ़ता। हाँ, हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम जो कलमा गो मुसलमान थे, उनको काफिर कहने वाला पक्का काफिर हो जाता है। और वो अगर आपस में इत्तिहाद कर लें, एक जमगट्ठा बनाकर आ जाए, तो वो इत्तिहाद बैनुल काफरीन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जज़ाकल्लाह, मुझे इजाज़त दे, मैं ज़रा काम पे पहुँच गया। वान साहब उन्होंने वजाहत नाल दस दिता है टोनी साहब ने कि उन्हों का खत्म नबूवत का ही बयान है मिर्जा साहब का, अजराए नबूवत का बिल्कुल नहीं है। की ख्याल है?
मैं भी कुछ सुनूं आप लोगों को। کریں 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 اب آپ کی باری ہے ہمارے پاس تو علم ویسے ہی کم ہے اس سے پہلے جو بھگوان بھائی جو کر رہے تھے نا، بھگوان بھائی تھا، میں بڑا سوچ سمجھ کے نام 112 رکھا ہے، پوری صفات کا حامل ہے اپنا بھگوان بھائی۔ بات ہو رہی ہے ایک پوائنٹ کی شروعات کی، وہ سیدھا ڈائریکٹ اس نے چھلانگ ماری اینڈ پہ۔ آج جو ہو گئے ہوئے ہیں سر ایوالو ہو کے آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دو، ان کی نا پرواہ کرو، وہ سٹارٹ پہ دیکھ لو بندے نے کیا کہا ہے، وہ سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اختتام والے جو بھی کرتے رہے وہ اپنی مرضی ہے ان کی۔ بہرحال حضرت صاحب کی بات بتاتے ہیں کہ حضور بتاتے ہیں کہ کون ختم نبوت کو نہیں مانتا اور کون مان رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ ظالم مخالف ختم نبوت کے دروازہ کو پورے طور پر بند نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مسیح اسرائیل نبی کے واپس آنے کے لیے ابھی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ پس جب قرآن کے بعد بھی ایک حقیقی نبی آ گیا اور وحی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو کہو کہ ختم نبوت کیوں کر اور کیسا ہوا؟ کیا نبی کی وحی نبوت کہلائے گی یا کچھ اور؟ کیا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا فرضی مسیح وحی سے بکلی بے نصیب ہو کر آئے گا؟ توبہ کرو اور خدا سے ڈرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر دل سخت نہیں ہو گئے تو اس قدر کیوں دلیری ہے کہ خوان خواہ ایسے شخص کو کافر بنایا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اہل قبلہ ہے اور شریعت کے حلال و حرام اور حرام کو حلال سمجھتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے، شریعت کو سمجھتا ہے۔ اتنا سا حصہ جی میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو اب وہ دیکھ لیں کہ کون سے حضور کے مخالف ہیں جو ختم نبوت کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کون بند نہیں سمجھتا۔ اچھا میں ایک چھوٹا سا آیت رکھتا ہوں، ان یشاء یذہبکم و یاتی بخلق جدید۔ تو ایک منٹ سورہ فاتر آیت نمبر 16۔ فاتر آیت نمبر 16 یہ کیا ہوا، کہاں چلے؟ پہلے تو بات ہے محمد احمد صاحب جو جب کو آئے السلام علیکم کرے، اپنا نام بتائیں اور پھر کوئی اپنا سوال پیش کرے۔ جی بھی نذیر احمد بھائی بالکل وہی بات نا کہ یہ تمیز ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں آ کے بتاتا ہوں، پہلے بھائی سلام لے، السلام علیکم میں آیا ہوں، تو ایسے مجھے تو لگتا ہے یہ سوشل میڈیا نے تعلیم اور تربیت ادھر ہونے والی ہے، انبیاء نے آنا ہے نہیں آنا بھائی جو ہونا ہے وہ تو دیکھ لیں گے نا، پر یہی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ اور پھر آج یہ سورہ تعلیم نہیں ہوتا، تعلیم ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی صاحب جو بھی ہے ایک منٹ ایک دیکھیں پہلے سلام لینے کی نہیں آپ کو پتا بھائی صاحب جی کس دنیا میں رہتے رہے ہیں آج سے پہلے، انسانوں میں رہتے رہے ہیں نا، اپنا تعارف کرائیں۔ وہ آج کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، وہ بھائی اپنا السلام کریں، اپنا تعارف کرائیں اور پھر کہیں کہ میرا بھی سوال ہے، میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہ کر دوسروں کو سکھاتے ہیں، خود بھی سیکھیں نا۔ پتہ کیا ہے، ادھر تو مذہبی عقائد وہ جنونیت پیدا کر دیتے ہیں، انسان کے جذبات ہوتے ہیں، خون ابل جاتا ہے کہ میں بھی گل کرنی ہے، تو کرنے دو، بھائی کو دے دو۔ جنونیت کے بعد آپ ہر چیز ہی بھول جاتے ہیں، تو اگر آپ ہر چیز ہی بھول جائیں تو پھر گھر بیٹھے، پھر آپ کو سورہ فاتر سے کیا لینا دینا؟ اور سارے یہ لینا دینا ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، میں تم کو سلام کر کے کیا کروں؟ میں تم کو سن نہیں رہا گھنٹے سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، سنتے صحیح یار، ہو گیا سلام، بہت ہو گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سورہ فاتر میں اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے۔ السلام علیکم ظہیر احمد صاحب، کیا حال چال ہے؟ چلیں ظہیر صاحب آپ ہی وعلیکم السلام بول دیں یار، ادھر کوئی بات نہیں، نہ لڑائی کریں، ابھی آپ لوگوں نے دین کی تبلیغ کے آپس میں ہتھی پار کے ہیں بھائی۔ او میرے بھائی، میرا پتہ ہے سب کو، سلام ہو گیا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، سورہ فاتر کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سوال رکھ رہا ہوں، اس کا سیدھا سا مطلب ہے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے سورہ فاتر میں کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جاوے اور تمہاری جگہ ایک جدید مخلوق، جدید کا لفظ اردو میں بھی وہی ہے، عربی میں بھی وہی ہے۔ اب جب اللہ جدید مخلوق لے کے آئے گا، وہ آپ کا ذل ہوگی یا نہیں؟ وہ نئے نبی کے ساتھ آئے گی یا نہیں؟ وہ نئی کتاب کے ساتھ آئے گی یا نہیں؟ یہ سب جا دیں مجھے۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو ہوں گے نہیں، ان کو پتا ہوئے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈکٹیشن لینا ہے، دینا نہیں. اگر اللہ کوئی بات کرتا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈکٹیشن لینا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی کوئی صفت ہے کہ اس کے پاس نبوت یا کوئی چیز بھی آخری یا ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کوئی ایسی صفت ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ نعوذ باللہ اللہ بھی کنگال ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اس پہ بات کریں. بہت اعلیٰ. ظہیر بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیزیں ہوں اور وہ کبھی ختم ہو جائیں. علم کبھی ختم ہو جائے، دنیا کبھی ختم ہو جائے، مخلوقیں کبھی ختم ہو جائیں. میں کچھ بھی ایسا نہیں سمجھتا جو ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک فنا رکھی ہوئی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایسے ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہو نا، اور جب اپنے آپ کو منسلک رکھتے ہو کسی سے، اس کو بھی یہ بات کرنی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جاری کر کے بیٹھے ہو، آپ سارا کچھ نکال رہے ہو، پر جس کی وجہ سے کر رہے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ باندھے ہو. اوتھے کی کرو گے یہ تسی انہوں لڑو گے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ طاہر اٹھوال صاحب ایک منٹ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. اس کا جواب لو. اور میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جتنی سائنس تم قرآن میں سے نکال کے بتاتے ہو، یہ کسی 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی بتا کے گیا تمہیں؟ میں نہیں نکالتا سائنس اس میں سے. اور یار بلیک ہول بھی نکال کے دے دیتے ہو، زمین گھوم رہی ہے، زمین کشش رکھتی ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، نبی سے نہیں سنا. تو یہ کام تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں وہ قرآن سے نہیں نکلا تھا، تو دنیا نے بتایا. تو اب چونکہ اس کتاب کے بارے میں دنیا نے بتایا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. دنیا میں علم اسی طرح آتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی اللہ پر ایمان کیسے لے کر آتا ہے؟ مجھے یہ بتا دو. زہیر بھائی آپ میرے سے سوال اگر کرتے ہیں نہیں، میں سوال کیونکہ یہ بیسک ہے، یہ بیسک ہے. سوال تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی اللہ پر کیسے ایمان لے کر آیا، اور نبی بھی سائنسدان کی طرح ایمان لے کر آتا ہے. نبی کو کوئی اللہ کی تصویر دیکھ کے ایمان نہیں لے کر آتا. نبی قانون قدرت کو دیکھتا ہے. حضرت غلام احمد قادیانی نے جب اسلام کی حفاظت پہ قلم اٹھایا تو ان کو پتہ چلا کو الہام وہی سمجھ میں کیسے آئے گا. سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ جب اس کے پاس ایک مسئلہ رکھا
اس میں نا بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کہانی ہے. یہ کیوں کہانی ہے؟ ایک آدمی مجھے کہے گا یار کیسی باتیں کر رہے ہو. جب نبی سے یہ سوال کیا گیا اسی وقت آسمان پر جا کر کتاب لے کر آ جا، نبی نے انکار کر دیا. اب نبی اپنے سچائی کے ثبوت پر، دیکھیں میری بات سنیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم اس شخص کو سائنسدان کہتے ہیں. دنیا میں ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سائنسدان ہے. سائنسدان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ دنیا کے سامنے وہ کوئی تھیوری پیش کرے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تھیوری کے ساتھ آئے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں امین اور صدیق ہوں اور مجھ پر ایمان لے آیا جائے. یار سارے کا سارا جاپان امین اور صدیق ہے، جاؤ جا کے ایمان لے آؤ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میں امین اور صدیق ہوں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تھیوری پر ایمان لے کر آؤ، توحید پر ایمان لے کر آؤ. تھیوری تو غلط بھی ہو سکتی ہے، تھیوری کو پروو کرنا پڑتا ہے. او یار میری گل سن، دنیا کا عدالتی نظام میں چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود چلیں یہ بھی میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. یہ جو نبی کی تصدیق کرتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے علمی میدان میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نبی کی تصدیق کیوں کرے گا. اکثر احمدیوں کو بھی میں نے کہتے سنا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا حوصلے کے ساتھ. حضرت عیسیٰ کی پیدائش حضرت مریم کی جسم کی منی سے ہوئی، جسم کی منی سے ہوئی. اگر یہ اگر وہ نہ حضرت سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں نا، کمال کی بات سنیے، کمال کی آیت نمبر 23 سورہ مریم کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت مریم یہ خواہش کرتی ہیں جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں، میں بچے سے ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ کاش میں اس دن سے پہلے بھولی بسری یاد ہو گئی ہوتی، دنیا سے مٹا دی جاتی، یعنی کہ مر گئی ہوتی. اب مجھے یہ بتائیں اپنے ایمان سے کہ حضرت مریم نبیوں کی طرح، کیا نبی یہ خواہش کرتا ہے کہ میں آج سے پہلے مر گیا ہوتا؟ نبی دنیا سے لڑتا ہے. حضرت مریم نے یہ خواہش کیوں کی؟ مریم کب نبی تھی یار ایک منٹ، بات نبی کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے خواہش کی، قرآن کی آیت ہے، آپ نے یہ خواہش کیوں کی؟ اس لیے کی، غور سے سنیے آپ نے حضرت مریم پریگننٹ ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ یار وہ سن لو اب حضرت مریم نے یہ خواہش اس وجہ سے کی کہ دنیا میں یہ قانون قدرت ہے ہی نہیں
کہ عورتوں کو اللہ اس طرح حاملہ کرتا ہو. دنیا میں عدالتی نظام چل ہی نہیں سکتا. ہم ایک عورت کو بد کردار کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم کو کیا پتا کہ اس کو اللہ نے حاملہ کیا ہو دنیا میں. اس کا مطلب یہ کہ حضرت مریم کا اپنا ایمان نہیں تھا, اسی لیے تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ کاش میں اس دن سے پہلے بر کیوں نہ گئی ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائنس مجھے یہ پروف کر دیتی ہے کہ ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے یوٹرس کے ایک طرف مردوں والی ٹیسٹیز, مردوں والی اور دوسری طرف اووری ہو, یار استغفار کیوں کر رہے ہو, پاگل ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سائنس پروف کر دیتی ہے کہ ایک عورت ایسی ہوتی ہے, انٹرسیکس کی ایک چوتھی قسم ایسی بتائی گئی ہے, میں نے لیکچر دکھایا ہوا ہے, عورت ٹیسٹیز کے ساتھ ہے. او ظہیر صاحب آپ بتائیں نا کہ اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, ہمیں بتائیں, ہم مان نہیں ہوتا, بالکل درست, نہیں ہوتا. مجھے یہ بتاؤ, اچھا آپ کو پتا ہے کہ مردوں میں ایک ایسی بھی ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, گڈس کر کے نام ہے, چیزیں ہیں وہ اوپر ہی پھنسے رہ جاتے ہیں, نیچے اترتے ہی نہیں. اب میری بات سنو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو بنا دیتا ہوں جج. ایک آدمی ہے, سنو تو صحیح, دنیا میں تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں یار سن تو صحیح, اس کو نام یاد آ گیا, بیماری کا نام ہے کرپٹوکڈس. اس بیماری میں مرد کے جو ٹیسٹ, ایک منٹ بات پوری ہونے دے. اب ایک ایسا شخص کہ جس کو کرپٹوکڈس ہو, اس کے ٹیسٹیز کبھی گرے ہی نہ, اسکروٹم میں آئے نہ, اس کی ہم کر دیں شادی, اس کے ہو جائے اولاد. ذرا غور سے سننا. اب دنیا تو اس کے دوست وغیرہ تو یہ کہیں گے یار یہ تو کھدڑا تھا, یہ تو بچہ جو ہے حلال کا نہیں ہے, دنیا تو اس پر الزام لگائے گی. لیکن جب ہم کو سائنس نے بتا دیا, ایک منٹ حوصلے سے میری بات سننا, جب سائنس نے آپ کو بتا دیا, آپ جج بنے ہوئے ہیں کہ یہ اس کا بچہ حلال کا ہے یا نہیں ہے. جب آپ کو سائنس یہ بتا دے گی کہ سائنس میں یہ ہو سکتا ہے, اللہ کی قدرت میں یہ بیماری پائی جاتی ہے مردوں میں کہ ان کے ٹیسٹیز جو ہیں وہ نیچے اسکروٹم میں گرتے ہی نہیں, آپ کیا انصاف کریں گے؟ مجھے وہ مثال کہتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی بیماری ہو, کچھ بھی ابنارملٹی پائی جاتی ہو, جو مرد ہی ہوتا ہو, ایک ہی باڈی میں 2 کروموسوم ہوتے ہوئے وہ بچہ پیدا کر دے. ہسٹری میں سے لے کے اپنے فیوچر, آج تو اتنی لیب بھی موجود ہے, تو لگائیں پیسہ بنا دیں. جی ظہیر صاحب, جی آپ کی بات بالکل درست ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم نے یہ خواہش کی کہ کاش میں اس دن سے پہلے مر کیوں نہ گئی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی ایمان حضرت مریم کا بھی تھا, یہی ایمان دنیا کی ساری عورتیں جو بچے کی خواہش رکھتی ہیں نا, یہ ان کا بھی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ مجھے میں اپنی بات غلط مطلب بھی غلط لے رہے ہیں اس چیز کا. حضرت مریم کہاں تھی پریگننٹ ہونے سے پہلے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے, آپ مجھے بتائیں نا کہاں تھی, میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. دس دو کی ہوئے. ہاں جی, وہ ایک نان تھی سینیگاگ میں نا, جو اس وقت کی نان تھا, کبھی وہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. وہ کوئی اگر مرد ہیوی کام کرنے آتا تھا نا اندر, کیونکہ یہ یوسف نجار جو ان کا منگیتر تھا, ان کے ساتھ یہ منگی ہوئی تھی, پھر یہ وقف ہو گئی ہیں. پھر یوسف کو ہی وہی کیا اللہ نے کہ جاؤ اس کا ساتھ دو, وہ اپنے ایک پاک عورت ہے, اس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہوئی ہیں. کبھی یہ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لینا, آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کہاں سے بول رہا ہوں. کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد وہ تھے. ہاں جی, یوسف نجار سے والد. قرآن سے میں اس یہ جو سورہ مریم میں ہے کہ انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں اس دن سے پہلے مر کیوں نہ گئی, تو میں اس کا کیا کروں پھر, یہ قرآن میں کیوں موجود ہے, سمجھائیں مینوں کی پتا. جزاک اللہ. یار اس آیت سے آپ کو یہ کیسے پتا لگ گیا کہ بھئی وہ اللہ میں معاف کرے تو میرے بھائی یہ دینا اے پتا چلیا, میری بات سنو, اس سے یہ پتا چلا کہ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو کتاب کی شکل میں نہیں ہوتا. کسی بھی عورت کو جب او یار میری کیفیت میں پہلی پریگننسی ایسی کیفیت آ جاتی ہے,
میری سنو تو صحیح اس کے لیے نہیں یار نہیں کیفیت او یار اچھا ایسا کرو کہ دنیا کی جو اسلام اللہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہزاروں کرو ایک منٹ یار ایک منٹ صرف ایک لائن سن لیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے جواب تمہارے پاس ہوتا نہیں ہے تمہاری ہاتھ میں آ جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک لائن یار سنتے لے ایک منٹ دے دے میں سیدھا بول لوں گا آپ جو بھی بندے ہو نا یہ الفاظ اپنے ہاتھوں میں لے کے بولیے گا نیکسٹ ٹائم آپ کے ہاتھوں میں ہی وہ چیز دے دی جائے گی کیا بول رہے ہیں آپ اور محمد احمد بیٹھا رہے ذرا محمد احمد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ کے ہاتھوں میں ہی دے دی جائے گی چیز دنیا میں جو چیز آپ نے بولی ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہی وہ چیز دے دی جائے گی نیکسٹ ٹائم نہیں یہ محمد احمد سے بولنی یہ بات ہاتھیں آندھی ہے نا تیری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے میرے بھائی تو یہ کیا کیا ہے یار یہ کس نے کیا یہ یار ظہیر بھائی کو اوپر لو کچھ نہیں ہوتا یار سب کا اپنا مزاج ہوتا ہے میں انجوائے کرتا ہوں اس بات کو بھی پلیز یار اس طرح نہ کیا کرو اچھا چلے بیچ میں ایک چھوٹا تھا محمد بھائی ایک سیکنڈ علی بھائی ایک سیکنڈ جی علی بھائی آج میں نے ایک چیز آج میں نے نا وہ چیٹ جی پی ٹی سے ایک سوال پوچھا جی سر میں ایک سوال کر کے خاموش ہو جاؤں گا مجھے یہ بتا دیں اگر اللہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے خاص طور پہ یہودی عیسائی اور مسلمانوں کے لیے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنی ان عورتوں کو جو بچے کی خواہش رکھتی ہیں یہ اجازت کیوں نہیں دیتی کہ وہ اللہ سے نطفہ مانگیں حضرت مریم کی طرح جزاک اللہ صحیح بات ہے جٹ بھائی آپ کرو بات آپ کیا کہہ رہے تھے چیٹ جی پی ٹی سے کیا پوچھا آپ نے میں نے اس سے آج سوال پوچھا میں نے کہا کہ میں نے گاڑی دھلوانے جانا ہے تو کار واش جو ہے نا وہ میرے گھر سے 700 میٹر دور ہے تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو پیدل جاؤں کہ گاڑی پہ جاؤں تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ پیدل جاؤ تو بہتر ہے گاڑی میں گاڑی کیسے دھلواتے پھر آپ دلوا کے آئے یہ سوال اور وہاں سے میں بالٹی بھر لایا تھا چیٹ جی پی ٹی نوں پتہ ہے یہ بھی 3 مہینے بعد نہ ہوندا پہلے جا کے نہ یہ گڈی لے جوے میں وہاں سے پھر بالٹی بھر لایا گھر آ کے دھوئی میں نے گاڑی ظہیر بھائی میری ایک عرض سنیں چھوٹی سی میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں آپ کی جتنا میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو علم آپ کو پتہ ہے وہ اس میں سے بہت کچھ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے نئے مضامین نئے فیکٹس کے ساتھ علم دنیا پہ آ گیا ہے جو کچھ چیزیں پروف کرتا ہے آپ یہ جو انٹرسیکس کا حوالہ دیتے ہیں اول تو یہ بات صحیح نہیں ہے قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں ہوتی نا میری بات کون سا حصہ صحیح نہیں ہے وہ بھی بتانا کون سا حصہ صحیح نہیں ہے میں جب آخر میں اسی طرف ہی تو آ رہا ہوں آپ نے پہلے ہی قابل ہو کے میں بتا ہی رہا ہوں میں نے ایک منٹ تم نے مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ انٹرسیکس میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے یوٹرس کے طرف ایک طرف اووری ہوتی ہو اور ایک طرف ٹیسٹیز ہوتی ہو یہ پروف کرنا ہے تم نے جی بولیں ہاں جی میں جو کہہ رہا تھا بات محمد احمد ایک منٹ دیں ذرا کوئی بھی اگر محمد احمد ایک منٹ دیں کوئی بھی عورت اگر دونوں رکھتی بھی ہو نا وائی اور ایکس بھی پھر بھی وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی جو جس مرضی ایمبریولوجی کی بک کو پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک منٹ نہیں ہو سکتی اس کا جواب لیں دنیا کو سیل کا کب سے پتا تھا اس کے باوجود دنیا کو اسٹیم سیل کا نہیں پتا تھا اسٹیم سیل کی ریسرچ نے دنیا بدل کے رکھ دی ایسا کیوں تھا بتائیں مجھے جب تک انسان کو علم نہیں تھا جب آگے جزاک اللہ اب آپ کو علم نہیں ہے آپ کے ذہن میں وہ جو ٹیسٹیز ہے وہ اس بچہ نہیں پیدا کر سکتی لیکن وہ ٹیسٹیز ہے اس میں مکمل نظام موجود ہے تو یہاں پر اللہ کی تقدیر زیادہ کام کرے گی جزاک اللہ ظہیر بھائی نے اللہ تعالی پہ رحم کرے تسی ایک منی دا لفظ لیا کے عورت سے پوری تمیز بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر مرد دی منی اتے ہوئے تے لڑکا ہوندا ہے اگر عورت دی منی اتے ہوئے ارے عورت کی منی ہوتی نہیں ہے یار بس کر دو یار کتنی کب نکلو باہر اس ڈیٹے سے عورت کی منی ہوتی نہیں ہے ایگز ہوتے ہیں اووری ہوتی ہے تے پھر اے کیویں تمیز پہ بندنے
पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। और मैंने ये बताया है कि वो मनी टेस्टिस की थी, यही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। उनके अंदर ओवरी के, उसके यूट्रस के एक तरफ टेस्टिस होती है। अगर ओवरी हो सकती है तो टेस्टिस क्यों नहीं हो सकती? अगर आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर साइंस ने मुझे ना ये बताया हो, मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की साइड अगर ले रहा हूं तो इस वजह से ले रहा हूं कि साइंस ये प्रूव कर रही है। बात को समझने की कोशिश करें। वह मैं आपका साइंस प्रूव नहीं करती है, मैं आपको करती है यार। कर रहा हूँ, नहीं अच्छा करती। चलो अगर मैं, अच्छा मेरे उस पे चैनल पे जाना, मैं लड़की का इंटरव्यू दिखाऊंगा, वो लड़की लेक्चर दे रही है, कह रही है कि इंटरसेक्स की चौथी किस्म ऐसी होती है। यहाँ तो बोलो उसने झूठ बोला है, उसको कोर्ट में लेके आ जाओ। भाई, वो लेक्चर दे रही है, बोलने का मौका भी नहीं दे रहे। ओए मौका मैं क्या दूं? मैं चल यार चल, मैं चुप हूं। अब बात तुमने इसी पर बात करनी है कि ये बात गलत है। बोलो इंटरसेक्स के अंदर क्या होता है, इसका एक दफा भी मैंने जिक्र नहीं किया, वो आप बता चुके हैं, राइट? जवाब की तरफ आओ, इस बात का जवाब दो कि ये जो मैंने सवाल आपके सामने रखा है ऐसा है या नहीं है? इंटरसेक्स में प्रेगनेंसी नहीं होती, इंटरसेक्स में। ओ मैंने कब कहा होती है? मैंने तुम्हें मिसाल दी, मैंने कहा कि एक ऐसा आदमी के जिसके टेस्टिस फंसे हुए हैं, उसका बच्चा होना ज्यादा मुमकिन है, या जिसके पास टेस्टिस हैं ही नहीं उसके पास उसका बच्चा होना मुमकिन है? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर कहां पर काम करेगा? मुझे ये बताओ। मैंने तुम्हें स्टेम सेल की वो दी, मैंने तुम्हें स्टेम सेल की मिसाल दी कि सेल का तो इंसान को पता था, स्टेम सेल का क्यों नहीं पता था? स्टेम सेल रिसर्च कहां से आ गई? मैंने तुम्हें मिसाल दी या नहीं दी? तुम्हें इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर का तुम समझ रहे थे, पता चल गया कि तुम्हें सेल का पूरा नॉलेज आ गया है, लेकिन सेल का नॉलेज आने के बावजूद भी स्टेम सेल पे कोई रिसर्च नहीं हुई थी। मोहम्मद अहमद भाई, इस बंदे से उससे समझ भी आती है कि नहीं? लेबॉर्टरीज आज मौजूद है, इतने बड़े बड़े इसके दावे सारे मिर्जा साहब नु मनन वाले ना राती दुआ करना खास ज़ैद साहब वास्ते कि इन्हां दे उत्ते जेड़ा ना नाला ते फलान ढींग ए भूत उतर जी ज़ैद साहब राम आ जाएगा तुहानू अज राती। ऐस गलते भी इस्तगफार, इस गलते भी ओ एमडी इस्तगफार करन, गल सुनो, इस गलते भी इस्तगफार करन कि कोई एमडी भी अगर कोई जिस्मानी नजूल अल्लाह दी तरफों दिखा रहा है, ਇਹਦਾ मतलब है कि वो तौहीन किदी कर रहे है? कुरान दी। अल्लाह कुरान ते नहीं उतार सकता लिखिया होया, अल्लाह हजरे असफद उतार सकता है, लेकिन हजरे असफद ते कोई कुरान दी आयत लिखी होंदी, अल्लाह यह काम नहीं कर सकता। अल्लाह नू लिखना नहीं आंदा, यह काम अल्लाह नहीं कर सकता। इहदे उत्ते भी इस्तगफार करन। जज़ाकल्लाह। ज़हीर भाई, मोहम्मद अहमद भाई, वैसे आज जो बात हुई थी ना कि इल्हाद बहुत फैल रहा है, वाकई बहुत फैल रहा है। ज़हीर भाई, मेरे एक ब्रादराना रिक्वेस्ट है, यकीन करो आपके लिए भी अच्छा होएगा, बाकियों के लिए भी अच्छा होएगा। आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत तकरीर की बड़ी अच्छी दी है। आप इस तरह का कोई हो ना कि जहाँ पे आपको सिर्फ बयान करना, मुकालमा की सूरत ना हो, वो ज़रूर करें। किसी के साथ डिस्कशन वाला वो सर रहने दें, वो वाली सलाहियत नहीं दी अल्लाह ने। आई एम रियली सॉरी टू से, उसके लिए थोड़ा हौसला होता है, बर्दाश्त। ओए हौसला तू यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब मैं काय के लिए सुनूं, जब नबी से ये सवाल किया गया कि जाओ आसमान पर जाओ, जाके किताब लेकर आ जाओ, अगर नबी ने यार ये फिर कौन करता है यार ऐसे? देखो यार ज़हीर भाई बात कर रहे थे यार, पर मुझे लगता है उन्होंने बोला कि मैं सुनना नहीं चाहता ना, तो फिर शीशा भी होना है, शीशे के सामने जाके वो यार प्लीज यार, ये इतनी नहीं, ये ना करे। अगर कई बातें मोहम्मद अहमद भाई आपकी मुझे नहीं समझ आती, मेरी आपको नहीं समझ आती, तो बात करनी चाहिए। हो सकता है वो समझाने में उनको थोड़ी सी आ रही हो। कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई वो ये बोल रहे हैं ना, मैं सुन नहीं सकता। भाई आप यार मेरी बात सुनो। उन्होंने बोला, मैंने क्या समझाना है? मैं क्या समझा रहा हूँ? मैंने ये कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब नबी ने इनकार कर दिया कि अल्लाह की तरफ से कोई मादी और जिस्मानी नजूल मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, तुम मेरे पे क्या इल्जाम दे रहे हो? नबी पर दो। हम कब दे रहे हैं आपको इल्जाम? जज़ाकल्लाह। इसका मतलब कुरान की कोई भी तफसीर कोई भी करे,
جس میں وہ مادی اور جسمانی نزول ثابت کر رہا ہو اللہ کی طرف سے، وہ غلط کر رہا ہے. جزاک اللہ. ٹائم لا دو تو تاکہ سکون سے بھائی کی گل سنو. تو اپنا ٹائم والا تو اپنا ٹائم نال گل کرو تاکہ ڈسٹرب نہ کرو نا. سارا ٹائم صحیح بھائی کا صحیح بھائی اچھی اچھی باتیں بتائیں، پر تھوڑا سا اسپیڈ سلو کریں، اس میں مزہ ہے. اتنے اسپیڈ پہ نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے پریشان ہے، غصے میں اور وہ جلال میں وہ کر رہے ہیں. بس تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائے پھر جو جلد کرتے وہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ دوسرے ان کی سنتے نہیں نا، شاید وہ جدھر بھی جاتے ہیں، اس لیے انہیں یہ ہے کہ میں جلدی جلدی جو بولنا میں بول لوں نا، تو شاید یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی محمد احمد بھائی اچھے سے سنیے بات. جی اور نبی دی بھی گھر والے نہیں سنتے سی، انہوں دے چچا نہیں ایمان لے کر آئے. وہ پھر بات تو ہر طرف چلی جاتی ہے نا، تو پھر وہ رہنے دے. پھر وہ جو آگے سے تھپڑ آتا ہے نا، وہ تھپڑ پھر سہا نہیں جاتا لوگوں سے، تو اس لیے اس طرف نہیں جاتے. جو بات چل رہی ہے وہ آپ جاری رکھیں. چلیں بات جاری رکھیں. مجھے یہ بتائیں نا، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا ساری مسلمان ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ مسلمان ہوئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اور یار یہ محاورتن کا ہے، بال کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہو، عقل بھی کیا کرو. سوری. وہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو پریفرنس دی تھی، جو پہلے مان رہے تھے وہی ٹھیک ہے، میں نے نہیں مانا، اس کو نہیں تھا چھوڑنا چاہ رہے. اچھا میں اب آپ کو نا اس کا جواب بتاتا ہوں، وہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ جو ساری جو بحث ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. نبی اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی مادی اور جسمانی نزول نہیں دکھا سکتا. یہ ہے اس کا جواب. اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے. اتنی سی بات. ہاں بالکل صحیح. یہ بات کہ فیتھ کی باتیں تھی، فیکٹ کوئی نہیں تھا، اس لیے چونکہ ان کو فیکٹ نہیں نظر آیا، اس لیے وہ فیتھ نہیں ایکسیپٹ کر پائے. جزاک اللہ. اور قرآن میں، اور قرآن کی یہ تنقید اور یہ اعتراض بھی یاد رکھنا چاہیے، سورہ ہجر کا ہے کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ملائکہ کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آتا. کتنی زبردست تنقید ہے کہ ملحد حضرات جتنے بھی آج سوال پوچھ رہے ہیں نا، یہ ان کا نچوڑ ہے. اب مجھے یہ بتائیں. اچھا یہ موضوع بڑا اچھا ہے بات کرنے کے لیے، یہ موضوع بڑا اچھا ہے بات کرنے کے لیے. اس سے ہم نے جتنی جو بات کی ہے نا، وہ وقت ضائع نہیں گنا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تھکن کے آثار نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھے. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے 3 سوالات پوچھے، حضرت کہ ایمان کیا ہے اور فلانا کیا ہے اور اس قسم کی باتیں. اب جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص گیا ہے یہ جبرائیل تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جبرائیل لوگوں نے دیکھ لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا، حدیث بھی موجود ہے سارا، تو قرآن میں یہ تنقید اور اعتراض نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نہیں مانتا اس حدیث کو. جزاک اللہ. ظاہر بھائی میں نہیں مانتا اس حدیث کو. میں اس حدیث کو کسی جی آپ کریں بات، بس میں نے یہ بتانا تھا. اب آگے کنٹینیو رکھیں آپ. ظاہر بھائی یہ ہے اگر ہومیوپیتھی بھی بالکل ایلوپیتھی کا مقابلہ کر سکتی تھی، اگر وہ اس کے پروف دے سکتی ہو، تو یہ بات میں اس لیے ثابت کرتا، متشابہات یہ انسان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہیں. اب حضرت ہمارے جو خلیفہ رابع ہیں، یہ آپ نے 2 واقعات سنا رہے تھے جنات کے. اب وہ جو جنات کے انہوں نے واقعات بتائے ہیں، ایک واقعہ یہ بھی بتایا کہ اس نے میری شیف کا بلیڈ چینج کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کی تفسیر کے خلاف ہے، جنات کی تفسیر کے خلاف جو انہوں نے بات کہی. اب وہ بھی انہوں نے جو ایکسپیرینس بتایا ہے سچا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چینل نہیں ہے ایسے.
मतलब ये है कि ये बंदे के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हवाएं बातें करती हैं मेरे से दीवारें बातें करती हैं, मेरे से ये बातें करती हैं जी। ये भाई साहब किसी डॉक्टर को चेक कराएं, अगर हवाएं या दीवारें बातें कर रही हैं आपसे, अच्छे से डॉक्टर से चेकअप कराएं भाई साहब। यही तो मैं कह रहा हूं कि नबी को भी यही कहा गया है, नबी को भी यही कहा जा रहा होता है कि ये शख्स तो मजनू है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको मजनू क्यों कह रहे हो तुम? तो भाई ऐसी बातें नहीं होती। नहीं, ऐसी बातें कुरान में हैं, ये कुरान की आयत हैं। मेरी बातें सुने, मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्यों? अगर दुआ एक चीज हिलने से, मेरी बात सुने ना, दुआ हिलने से नहीं, या बंदे दो दो नजर आने से ये कोई इंसान की और नहीं यार, मैं ये नहीं कह कौन है? रहा, मैं ये कह रहे हैं कि एक बंदा कह रहा है मेरे ते अल्लाह की तरफों भी अल्फाज दा नजूल होना शुरू हो गया। मजनू कहेगी या नहीं कहेगी? अच्छा, मतलब वो दलील ऐसी कायम करे कि अगले दे अक्के बक्के हो जाए ते हाँ कह सकते ने। मैं अगर कोई ऐसी गल करा ते तुसी अचानक कह सकते हो पागल हो गया, मजनून है, किहड़ी गल कर रहा, हट के इस्लाम तो गल कर रहा, दीन तो गल कर रहा, क्योंकि इस टाइम तुसी एक घटिया जिहा किस्सा दीन नूं लेके चल रहे हो। गल तेरी भी ठीक है, गल नहीं बोला करो, गल मेरी भी ठीक है, गल तेरी भी डॉक्टर को ठीक है। चेकअप कराओ। ओए डॉक्टर सुनते सही नजर आती है। अच्छा यार डॉक्टर कितने होंगे हो? देखो मैं चेक करना उत्थे कोई अच्छा दिमागी डॉक्टर। यार सुनते लै जा यार, तू सुनते लै ना। गल तेरी भी ठीक है। होया एवा दुनिया दे नाल कि दुनिया दे अंदर जड़े लोग अकल दी गल लैके आया ना, दोनों दुनिया ने ओनू भी जलील किया। मसला है वा, अगर सिर्फ पागल नू पागल कह रहे होंगे ना, पहली गल कोई नबी रसूल आंदा नहीं, जे नबी रसूल आवे ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਹਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਭੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਓ। अच्छा ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ। ਸੂਰਾ ਅਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ 36 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਕਰਾ ਔਰ ਉਨਸਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ। डेविड भाई अल्लाह तो नहीं ना, ये बोले कि बंदा दोबारा कहना की है, मेरी गल समझ नहीं आई। नहीं गल ताड़ी ठीक क्या सूरा अल इमरान दी आयत 36 नंबर ਤੁਹਾਡੀ 37 ਨੰਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। जी आ गई समझ। अल्लाह ताला फरमांदा पिया कि ਮੈਨੂੰ पता उनसा इंसा और ज़करा च की फर्क होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब अल्लाह ਨੂੰ नहीं पता लगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया। जी मैं की करा, मेरा अल्लाह जड़ा है ना ये क्या किया आपने? है मेरा अल्लाह कहता है कि सारे नबी जड़े आ वो अल्लाह दे बेटे ने, ते हजरत अल्लाह ताला बेटियां दे खतने भी यहूदी को करा रहा है। मैं की करा? आहो तो मैं उस अल्लाह नू किस तरह समझा? मैं भी तेरा पुत्र हां, तुसी भी पुत्र हो, सारे पुत्र ने। मैनू ये दसो कि अल्लाह जड़ा है वो सुनता करनियां भुल गया। अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बना दिता ते अल्लाह इंसान दियां सुनता करनियां भुल गया। अल्लाह अपने नबियां दियां सुनता करना भुल गया। मैं की करा? मेरे अल्लाह को मोहम्मद रसूल अल्लाह ने मैं की करा? तुसी भी ये काम कर रहे जे ते ਅਸੀਂ भी ये काम कर रहे हैं। ते तुसी उदों ये सवाल क्यों नहीं पूछिया अल्लाह को? ओ भाई रौला नहीं, ओ अल्लाह को उदों ये सवाल क्यों नहीं पूछिया? तुसी कुरान दा वसल्लम ने सुनता वहां कितने दिल की तुसी कुरान दा इंतजार क्यों किया? अल्लाह को उस वेले सवाल क्यों नहीं पूछिया ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हजरत ईसा ਨੂੰ अल्लाह ਦਾ बेटा बनाया? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? अल्लाह को अपने पुत्र दे खतने क्यों नहीं किए? हाँ जी, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कोई नहीं ना कीते, ओ क्यों नहीं सन कीते? वो अल्लाह ने किए थे, हदीस ना अली दे कीते, ना अबू बकर दे कीते, ना उमर दे कीते, वो की करोगे?
آج محمد احمد صاحب میرے سوال وہ نہیں یہی تے میں پوچھ رہے ہیں انہاں دے نہیں ہوئے تے نہیں ہوئے میں پوچھ رہے ہیں نہیں محمد احمد صاحب گل تے سنو نا تہاڈی گل رپیٹ ہو جانی ہے دیکھو حضرت آدم تے قاد کاٹ دے بہت وڈے سن تے جے انہاں دے کیتے ہونے نے تے اس چیلی دا تے پھر ترپال بن گئی ہونی بڑی وڈی بندے بنو تم کون لوگ ہوئے میں محمد احمد بھائی جا رہا ہوں جب یہ سارا پہلا خیمہ اور ہی لایا ہونا اس برسے آپ نے مجھے بلا لینا محمد احمد بھائی میں بھی جا رہا ہوں اللہ حافظ شعیب بھائی لگتا پہلا خیمہ اور ہی لایا ہونا کہاں سے پتا چلا ان کا قد بہت لمبی تھے ترپال بن گئی ہونی یہ 70 فٹ دی ہو دستے نہیں ہو یار کتنے کری پھرتے نے کہ ترپالا بھی کری نہیں ہونے شعیب بھائی کو پوچھ لو کوئی حدیث لیاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ختنے کدو ہوئے سن حضرت علی دے کدو ہوئے سن حضرت ابو بکر دے کدو ہوئے سن حضرت عمر فاروق دے کدو ہوئے سن ادھر کوئی حدیث لیاؤ یار آپ لوگ خطروں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں کیا وجہ ہے کیا ہم تھوڑے بڑے ہیں عدالتی نظام قائم کر رہے ہیں دیکھیں نہیں ڈیوڈ بھائی دیکھیں وہ جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں نا وہ پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے تو ان کا جو سودا تھا وہ اسی طرح ہی رہتا تھا جو پیدائشی طور پر مسلمان ہو ان کے بارے میں آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کی ہے یا نہیں کی ان کا نہ کریں جو مسلمان ہی نہیں ہے میں گل دساں سائیاں دے خطرے نہیں ہوندے سی کہ ادو بھی یہودیاں دے ہوندے سی دوجی گل یہ ہے کہ وہ عرب عورتاں دے انہیں دسیا سی انہاں یہ ہفتہ گیپ نہیں سی پا سکتے کہ خطریاں دے پولو زخمی کرا کے بیٹھے رہن چکر ہی کوئی نہیں یار مجھے اجازت میں گھر پہنچ گیا ہوں کہ اس زمانے چ زنانیاں دے بھی ختنے ہوندے سن حدیث کڈ دیا سومالیہ اج بھی ہوندے نے آپ لوگ کرو گپ شپ شعیب بھائی پہلی دفعہ آئے ہیں شاید میرا پہلے کبھی تعارف نہیں ہے پر زندگی میں کیا حدیث کڈ دیا بات کریں گے اجازت سب کو اللہ حافظ حدیث ہے کہ سنی سنائی گل تے یقین نہیں کرنا تے حدیث آپ ساریاں سنیاں سنائیاں حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سی کہ وہ جڑی ختنے کرتی انہوں کہو کہ تھوڑے جے کٹ وڈیا کرے باقی ڈونگی کر کے نہ واڈی چلے کرے عورت دی عورت نے مزہ لینا ہوندا ہے خطنے دی گل اللہ نو سمجھن واسطے کیتی گئی آ بڑی زبردست اے گل آ کہ جدوں اسی مذہب دا حصہ بنانے آ خطنے نو تے ہر بندے دے ذہن دے وچ سوال پوچھ آندا ہے کہ یار اے کیسا اللہ ہے کہ جن نے مکمل انسان بنایا تے خطنے کرنے بھول گیا اے وا مسئلہ خطنے دے اندر جوک دا نہیں ہے سر اصل چ ایدا مطلب ایسا نہیں ہے وہ نہیں ویسے آنیسٹلی تانوں آنسر کراں چلو مذاق اپنی جگہ تے جدوں ماں دے شکم دے وچ بچہ ہوندا ہے نا اوتھے اودی ضرورت ہوندی ہے سر ایڈی جی چلی دی اے اونوں پروٹیکٹ کردی اس ایریے نو تاکہ اوتھوں دی جڑے غیر ضروری مادے نے وہ انٹر نہ کر جان واپس بچے دے اندر ایسی گل نہیں ہے گی چلو مذاق اسی ادو دے کر رہے سن تے تسی یہ ثابت کرتا کہ اللہ دا ڈیزائن غلط آ نہیں سر اللہ دا ڈیزائن بہتر ہے ماں دے شکم دے اندر تک او دی ضرورت ہوندی ہے کہ او دے اوتے رہے وہ باہر آ کے انسان انہوں کٹ تانوں پتہ ہے ویسے ختنے کیتے کیوں جاندے نے تانوں پتہ ہے اس چیز دے کیوں کیتے جاندے نے اس واسطے کیتے جاندے آ کہ اے صفائی دا او وا ایک منٹ میری بھی ریسرچ سن لو جدوں انہاں نے ایڈز واسطے پیسے گھلدے پے سی افریقہ دے اندر ایڈز بڑی پھیلدی سی تے انہاں نے ریسرچ کر کے دیکھی کہ لوگ انہاں پیسیاں نہ ختنے کرا رہے آ اے ٹی وی دی خبر سی تے انہاں نے کیا کہ اے کی ڈرامہ تے انہاں نے تجزیہ کر کے دیکھیا او اسٹڈی کر کے دیکھی جنہاں دے ختنے سیگے انہاں دے اندر صفائی دا معیار کیونکہ بلند ہوندا ہے قدرتی طور دے اندر انہاں دے اندر ایڈز گھٹ سیگی تے انہاں نے اے ریسرچ بھی دتی سی کہ جنہاں دے ختنے ہوئے ہوئے انہاں نو ایڈز ہون دے چانسز قدرے گھٹ نے تے سوال ہے پیدا ہوندا ہے او تعلق صفائی نے اگر او دا تعلق صفائی نال اگر جڑی گل کہی ہے میں سنی ہوئی ہے برائے کرم میوٹ لگا لو سب تو پہلی گل تے ہے یہ کہ ایڈز دا تعلق جڑا ہے پیارے بھائی وہ
ਖਤਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ